بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل علیہم انا صلاتک سکن لہم وقال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ایام ازا کے چھٹے عشرے کی آج 8ویں مجلس ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ بات سے بات اس طرح نکلتی جاتی ہے. ابتدائی مجالس کی بہت ساری باتیں نامکمل ہوتی ہیں، اور وعدہ بھی ہوتا ہے کہ اسے مکمل کیا جائے گا، لیکن مجالسی وہ تعداد جو مجالس کی ہے وہ ختم ہو جاتی. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ اس چھٹے عشرے کی پہلی مجلس 21 صفر، مگر آج کی رات شب جمعہ تھی. پہلی مجلس شب جمعہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس میں ہی ایک ایسی بات آئی تھی جس کے لیے میرا وعدہ تھا کہ اسے آئندہ کی مجالس میں بیان کروں گا. آج 8ویں مجلس آ گئی، اور اب تک وہ بات آگے نہیں بڑھ پائی ہے، اور آج تو بالکل امکان نہیں ہے. اور وہ یہ تھا کہ شب جمعہ کے حوالے سے کچھ موت کا تذکرہ تھا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو وہ اتنے آرام سے آہستہ آہستہ روح نکال رہا ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے مومن کو اس طرح سے بہکانے کا جو سورہ حشر میں قرآن نے ایک تصویر پیش کی. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف اللہ انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ یاد کرو وہ وقت شیطان کی مثال، انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کرو، فلما کفر، جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے وہ شیطان کہتا ہے انی بری منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں. اب یہ آیت سورہ حشر میں شیطان کے جس اظہار بیزاری مومن سے اظہار بیزاری کر رہا کو بیان کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بات تھی کہ آخر ایسا ہوتا کیوں. بظاہر تو غلطی ملک الموت کی ہے، کیوں تم نے اتنی دیر کر دی روح نکالنے میں کہ شیطان کو. تو اب یہ بات مکمل کرنا تھی. آج شب جمعہ ہے، ایک بار پھر مجھے شب جمعہ مل گئی. ایک عشرے میں 2 شب جمعہ ذرا مشکل سے ملتی ہیں، مل گئی، اور موت کے حوالے سے بات تھوڑی سی کرنا پڑے گی. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو وعدہ تھا وہ آج تو اب پورا نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ آخری 2 مجالس میں بات آگے بڑھے گی. صرف میں نے یاد دہانی کرا دی. 1 ہفتے کا وقفہ آ گیا ہے، آپ بھی بھول گئے ہوں گے، لیکن میں نہیں بھولا. آج کی مجلس، ایک تو کل رات کی مجلس وفات رسول خدا، وہ موضوع جو تھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، اور پھر خود ایک اور امام معصوم کی شہادت کی رات ہے. ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام. 3 تاریخیں ہیں، ڈیٹس، 3 ڈیفرنٹ ڈیٹس امام کی شہادت کی. اور انڈیا اور پاکستان میں جو تاریخ سب سے زیادہ مشہور تھی اور وہی سب سے اتھینٹک بھی ہے، وہ آج کل سب سے زیادہ کمزور تاریخ بن کے رہ گئی، یعنی 23 ذی قعدہ. اتھینٹک وہی، البتہ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں مرجع کے فتوے کی طرح سے بالکل ایک حتمی اور یقینی بات کی جا سکے. اور جو 2 دوسری تاریخیں مشہور ہیں، جس میں سے ایک میں یہاں تابوت نکل چکا ہے ابھی 10 دن پہلے، اور ایک اس لیے کہ خود مشہد مقدس جہاں امام کا روضہ ہے وہاں پہ آج ہی یعنی شب 29 صفر اور ڈے آف 29 دن یہ شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے مخصوصی. اور غالباً کربلا میں 40 کی مخصوصی کے بعد اگر آپ اس مخصوصی میں جائیں گے تو آپ کو فرق بھی زیادہ محسوس نہیں ہوگا. ہے فرق، لیکن مجمع کے اعتبار سے کثیر تعداد. تو اب یہ اتنی بڑی تاریخ بن گئی ہے کہ بہت عجیب لگ رہا.
کہ یہ تاریخ آئے اور میں ذرا سا بھی ذکر نہ کروں امام کا، تو تھوڑا ان کا بھی ذکر کرنا. جیسے ابھی مرثیہ بھی آپ نے سنا، انہی کے حال کا پڑھا گیا. اب ایک جملہ میں پہلے تمہید میں عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر موضوع آگے بڑھ کے اس تمہید کو مکمل کرے گا. ایک بات پیغمبر کی زندگی میں اور آٹھویں امام کی زندگی میں کامن ایسی نظر آ رہی کہ رسول کی زندگی کے شروع میں بھی پیغمبر کا ایک امتحان لیا گیا پیغمبر کا، اور پیغمبر کی آخری زندگی میں بھی پیغمبر کو ایک امتحان دینا پڑا. آٹھویں امام کی زندگی کے شروع میں تو نہیں، امامت کے شروع میں ایک امتحان لیا گیا، اور آخری عمر میں آٹھویں امام کو بھی ایک امتحان دینا پڑا. پیغمبر کی زندگی کا شروع کا امتحان اور آخری امتحان، آٹھویں امام میں کی زندگی کے بھی شروع کا امتحان اور آخر کا امتحان. آخر کا جو امتحان تھا آٹھویں امام کی زندگی کا، اس میں پھر امام نے وہ جملہ کہا جو میں اکثر اپنے ایک مرحوم استاد مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، جنہیں لوگ اگر جانتے ہیں تو بس اس حوالے سے جانتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری جیسے عظیم خطیب کے والد تھے. بھئی یہ ان کا تعارف ہے، جبکہ مسئلہ الٹا ہے. حتیٰ یہ کہ علامہ طالب جوہری کا جو سرنیم جوہری وہ اپنے والد ہی کی وجہ سے تو ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، لوگ اپنے زمانے کی شخصیات کو زیادہ جانتے ہیں، ماضی قریب کو بھولتے جاتے ہیں. تو ان کا ایک مصائب کا جملہ ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں 7ویں محرم کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کربلا کے ہر شہید نے آقا حسین کا ہر امتحان میں ساتھ دیا، مگر ایک امتحان ایسا ہے جس میں صرف شہزادہ قاسم آقا حسین کے ساتھ شریک ہوئے، اور وہ ہے جسم کی پامالی. پھر وہ مصائب اس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. تو معصومین میں سے ہر ایک نے اپنے جد رسول خدا کی طرف سے امتحانات دیے، لیکن آٹھویں امام کا یہ امتحان ایسا عجیب و غریب ہے کہ یا صرف رسول خدا کا یہ امتحان لیا گیا یا آٹھویں امام کا. جب آٹھویں امام کا یہ امتحان لیا جا رہا تھا تو وہاں تو میں نے جناب قاسم کے مصائب میں اپنے استاد یا بر صغیر ہند و پاک کے ٹاپ 10 علماء میں سے ایک کا قول نقل کیا. یہاں جب آٹھویں امام کا امتحان لیا جا رہا تھا تو خود آٹھویں امام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ امتحان ہے جو مجھ سے پہلے صرف میرے جد کا لیا گیا. خود امام نے یہ گواہی دی کہ اس امتحان میں میرے علاوہ اور کوئی میرے جد کے ساتھ شریک نہیں. تو اب یہ مناسبت ایک بن جائے گی کہ رسول خدا کے حالات بھی آ جائیں گے آدھی مجلس میں، اور باقی آدھی مجلس یا ایک تہائی مجلس میں آٹھویں امام کا یہ امتحان اور حالات آ جائیں گے. کل جو بات پہنچی اس جملے کو آگے بڑھانے کے لیے ان دونوں موضوعات سے ہٹ کے ایک واقعہ سنانا پڑے گا. رسول کا موضوع، آٹھویں امام کا موضوع، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے جو میں 25 سال پہلے تو بہت سناتا تھا. اب یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ تو 25 سال کے ہیں بھی نہیں، اور وہ ہے نجف اشرف کے ایک کیمسٹ کا واقعہ. عطار، پہلے زمانے میں جو دوائیاں بنتی تھی حکمت کی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے ایک بنیاد ایسی رکھی کہ اس کے اندر پیسے کا انوالومنٹ نہیں. جو اسلام کا ایک سسٹم ہے نا، یہ دو چیزوں میں پیسہ انوالو تھا ہی نہیں. یہ خالی وہ زبانی جملہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز اسلام کے پاس ہے تو سامنے والا کہتا ہے ثابت کرو. یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ ہم ثابت کر چکے. ایک ہے تعلیم اور ایک ہے صحت. اس میں پیسہ نہیں. تعلیم بھی ہمیشہ فری رہی اسلام میں، اور بیمار کا علاج بھی ہمیشہ فری رہا. آج بھی آپ جائیے، کوئی بھی حوزہ علمیہ ہو، طالب علم سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. وہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ سے بات شروع کرتا ہے، مرجع علی قدر بنتا ہے. کہیں پر کوئی فیس کا انوالومنٹ نہیں ہے، تصور تک نہیں ہے. یہ پورا ایک نظام تھا. اب خالی یہ سمٹ کے حوزے تک رہ گیا ہے، لیکن جب
تک مسلمانوں کے ہاتھ میں باقی دنیا تھی تو عام اسکول بھی تعلیم اور اس کی اجرت لی جائے. آج سب سے زیادہ جو چیز کمرشلائز ہو گئی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ تعلیم. آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اگر پڑھ رہے ہوں گے پاکستان کے اندر تو آدھی سے زیادہ شاید ان کی تنخواہ بچوں کی تعلیم کے اندر چلی جاتی ہے جو اسلام میں تصور نہیں تھا. اور دوسری چیز تھی صحت. طبیب یا ڈاکٹر یا حکیم کی کوئی فیس نہیں ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ جو دوائیاں تیار کرے گا دوا کی فیس لے لے گا, لیکن طبیب کو آپ نے دکھایا یہاں تو خالی کنسلٹیشن کے 500 درہم, 400 درہم, $200, $400, 20,000, 25,000. اب یہ ایک الگ موضوع ہے جو فی الحال ہے بہت اہم, لیکن فی الحال میری مجلس کے دائرے سے باہر ہے, ورنہ اشرا ختم ہو جائے گا, کوئی بات بھی پوری نہیں ہوگی. تو اسی حوالے سے بات تھی کہ پہلے زمانے کے جو طبیب ہوتے تھے, ٹھیک ہے آج ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جتنے جوک اور لطیفے حکیموں کے بنائے گئے کیونکہ آج کے حکیم بھی ایسے ہی ہو گئے, لیکن پہلے تو یہی علاج تھا. اور بڑے یعنی تجربے کار اور ماہر ہوتے تھے. آج کا تو ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے. میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں, اس میں چند دنوں 2 دن کے لیے اپنے ملک میں گیا, پتہ چلا کہ نہیں کوئی ایسا پرابلم ہے, دکھانا پڑتا, جاتا ہوں کہتا ہے سوری $200 بھی رکھوا لیتا, سوری یہ تو جب تک کہ آپ کی رپورٹس بلڈ رپورٹ نہیں آئیں گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالیے کہ پہلے رپورٹ 3 دن میں رپورٹ آئے گی, 5 دن ہوں میرے پاس تو میں کسی کو دکھا سکتا ہوں. یہ میں مغربی دنیا کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ایک رپورٹ کا پرچہ ہے نا, اس کے بغیر وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلے زمانے کا حکیم آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کیا بیماری, خالی نبض دیکھ کے بتا دیتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس وہاں چلے جائیے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسے تھے. اور پھر حجاب کا بھی تھا خیال, پردے دار عورتیں, اور سبھی پردے دار ہوتی تھی, آج کل کی طرح کو تھوڑی بے پردہ عورتیں. بلکہ میں نے تو سنا, یہ تو مجھے جوک لگ رہا ہے, جو میں نے سنا ہے کہ دہلی میں ایسے حکیم صاحب عورتوں کی نبض بھی نہیں دیکھتے تھے. پردے کے اندر عورت ہے, صرف کلائی باہر نکلتی. آج تو عید کی رات کو تمام عورتیں اپنا ہاتھی اٹھا کے چوڑی والے کو دے دیتی ہیں, پکڑو دباؤ جس طرح سے چاہے چھو اور چوڑی پہناؤ. پہلے حکیم بھی یعنی ڈاکٹر نبض دیکھنا ہے دیکھتے تھے, وہ واجب ہے واجب ہے واجب ہے. لیکن بعض ایسے تھے, اب یہ جوک لگ رہا کہ جی وہ رسی باندھی جاتی تھی اور وہ رسی پکڑ کے بتاتے تھے کہ نبض یہ کہہ رہی ہے. یہ عام سی رسی, کوئی خاص قسم کا کوئی آلہ والا نہیں, یقین نہیں آتا. بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی دہلی والا ہے تو شاید بتا سکے کہ ایسے ماہر تھے. کچھ لوگوں نے مذاق کرنا چاہا حکیم صاحب سے, تو پردے کے پیچھے بجائے عورت کے بلی کو بٹھا کے بلی کی ٹانگ میں رسی باندھی. حکیم صاحب نے نبض دیکھی, کہا کہ مریضہ نے آدھا سیر کچا گوشت کھایا ہے جو اس کو ہضم نہیں ہوا. خیر اب لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا, لیکن تھے ایسے ماہر طبیب, اور کوئی فیس نہیں, کوئی فیس نہیں. کیونکہ تعلیم اور صحت. تیسری چیز بھی کہنا چاہیے, کہہ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو رسول خدا کی زندگی کے آخری 10 منٹ کا ہے, آخری 10 منٹ. تو اس کو میں بیان کروں گا تو موضوع پھیل جائے گا, شاید یہ کل بیان کروں. اور تیسری چیز جس کے اندر یہ اجرت, فیس, کنسلٹیشن, یہ کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا, تعلیم میں نہیں تھا. وہ اب تک جہاں ہمارا تعلیمی نظام ہے یہی ہے. طب میں نہیں تھا, میڈیکل فیسلٹیز. آج کتنا خرچہ تو اسی کا ہوتا. ذرا سی شکل ڈاکٹر کو دکھا لیجیے اور معلوم آپ کے 20, 25, 50 ہزار تو گئے. اور پھر جتنے دھڑا دھڑ ٹیسٹ, میں کچھ زیادہ ہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو شاید ٹی وی پہ اچھے لگتے ہیں ٹاک شوز. میں آگے بڑھ رہا ہوں. تیسری چیز عزاداری. کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا تھا عزاداری میں پیسے کا. آج جس طرح سے تعلیم کمرشل ہوئی ہے, آج جس طرح سے میڈیکل فیسلٹیز کمرشل ہوئی ہے, اسی طرح سے عزاداری کو بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں اتفاق ایسا تھا کہ آج وفات کا دن تھا, تو میں ذرا مختلف علماء کے, اب یہ ہم لوگ جو ہے نا, یہ یوٹیوب والی نسل نہیں, ہمیں تو کتاب پڑھنے ہی میں مزہ آتا. 80 سال پہلے کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا مرحوم نقن صاحب قبلہ, 80 سال پہلے, اور جو اس کے اندر خرابی بتائی گئی تھی
وہ آج کس طرح سے گھوم کے آ گئی، گھوم کے نہیں آئی ہے، وہی خرابی بڑھتی رہی ہے، کسی نے توجہ نہ دی، آج کہاں تک پہنچ گئی ہے، جو پیغمبر کی زندگی کے آخری 10 منٹ. صرف ایک وہ اشارہ ضرور کر رہا ہوں، اس کا پیغام جو ہے نا، اس کا خلاصہ وہ کل آئے گا. قرآن کریم کے سورہ توبہ کی ایک آیت کی آج میں نے تلاوت کی. پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اب دیکھیے پیغمبر کا موضوع شروع ہو گیا. ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور پیغمبر کا رحمت ہونا قرآن کی مشہور ترین آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اگر خدا کہہ رہا ہے اگر میں رب العالمین ہوں تو تو رحمت للعالمین ہے، تجھے میں نے خالی دنیا والوں کے لیے یا انسانوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، عالمین کے لیے تو رحمت. آیت بھی مشہور ہے اور آیت کا پیغام بھی ہر ایک کو یاد ہے. اور کتنے سادہ انداز میں حالی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے آتا، مگر لقب صرف پیغمبر کو دیا گیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے رحمت ہوتے ہیں، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین. پھر وہ آپ حالات پڑھتے ہیں. میں رسول کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی وفات رسول خدا کی تاریخ ختم ہوئی، اور پھر آپ حالات پڑھتے ہیں. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی رحمت سے استفادہ کر رہا. کافر تو کافر، جانور بھی رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ اونٹ جس نے پیغمبر کے آگے آ کے سجدہ کیا اور اپنے مالک کی شکایت کی، جانور تو جانور، درخت بھی رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں. جہاں سے پیغمبر گزرے سوکھے ہوئے درخت سرسبز ہو گئے. یہ ساری چیزیں اب آپ مزید تفصیل کے ساتھ 17 ربیع الاول کی جشن ولادت میں سنیں گے، جو 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ہونے والا. یہ رحمت، پیغمبر کی رحمت. حلیمہ سعدیہ جب رسول خدا کو لے کے چلی تھی، کیونکہ یہ واقعات پاکستان میں اسکول کے بچے بھی اپنے کورس میں پڑھتے ہیں تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو کیا حالت ہو گئی تھی اس اونٹنی کی جس پہ رسول بیٹھے تھے. پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پیغمبر کی وہ برکتیں. ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا، اور بقول کچھ مسلمانوں کے ابھی رسول کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں رسول بننے والا ہوں. رحمت، برکتیں. یہ پھر سورہ توبہ کی ایک آیت آئی جس میں قرآن نے پیغمبر کے وجود کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا. خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب ان کے مال سے صدقہ لو. یہ ہے زکوٰۃ. اردو میں صدقہ الگ لفظ ہے، زکوٰۃ الگ لفظ ہے. عربی میں زکوٰۃ کو ہی صدقہ کہتے ہیں. پھر فرق یہ ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ واجب صدقہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے دیتے ہیں، سنت صدقہ. لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا. اس میں یہ آیت بھی ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تو طہرہم، اس کے ذریعے ان کو پاک کرو گے. مال سے زکوٰۃ نکلے گی، پاک انسان ہوگا. وتزکیہم، اور یہ لوگ تزکیہ نفس ان کا ہو جائے گا، جسم پاک ہوگا، روح پاک ہوگی. یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے الفاظ کو زیادہ نہیں سمجھا رہا ہوں. وصلی علیہم، اور صدقہ لے کر ان کے لیے دعا کرو. صلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو. آج بھی آپ کسی مرجے کو خمس دیں گے تو جو رسید آئے گی اس کے آخر میں آپ کے لیے دعا ہوگی، اللہ آپ کی توفیق بڑھائے مثلا. یہ قرآن کا حکم ہے اور رسول کو حکم ہے. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ دعا ان کے لیے کرو گے. کیوں؟ کیونکہ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تمہارا ان کے حق میں دعا کرنا سکن، سکون، ان کے دلوں کو سکون پہنچے گا. تمہاری دعا ان کے دلوں کو سکون پہنچائے گی. پیغمبر کی دعا، پیغمبر کا وجود رحمت، پیغمبر کی دعا سکون. پیغمبر مجسم رحمت، پیغمبر کا ہر جملہ سامنے والے کے لیے سکون. وہ رحمت بھی ہیں، وہ سکون بھی ہیں. لیکن اندازہ کریں جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اگر کوئی اس کے لیے رحمت بن رہا ہو، اور جو ساری کائنات کے لیے سکون ہے اگر کوئی اس کے لیے سکون بن رہا ہو، یہ 2 الگ الگ جملے ہیں، یہ 2 الگ الگ مجلسیں ہیں. جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ حدیث پیغمبر کی جو میں اکثر پڑھتا ہوں، بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، تو رسول کی بیٹی رسول کے لیے رحمت ہے، تو ساری کائنات کے لیے رسول رحمت ہے. فاطمہ زہرا خود رسالت کے لیے رحمت ہے. ایک جملہ. اور دوسرا الگ جملہ، یہ ایک ہی نہیں ہے. تمہاری دعا ان کو سکون پہنچاتی ہے، یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے. اور قرآن کریم نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا،
بیویاں اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم کو سکون پہنچائیں. رسول ساری کائنات کے لیے سکون ہے, خدیجہ طاہرہ رسول کے لیے سکون ہے. مومنین سے گزارش یہ ہے کہ اس مجمع میں صلوات نہ پڑھوائیے, صلوات والا مجمع ہے نہیں. تو دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات تھی. اب کچھ لگا, پہلے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رسول کا ذکر ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پیٹر ہنری جیمز کی بات کر رہا ہوں, اس لیے مجمع بالکل ٹھنڈا بیٹھا ہے. خیر, میں خود بھی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. زحمت کیا, یہ تو افضل ترین عبادت. میں آپ کو ملینر نہیں بنا رہا ہوں, دوسرے علماء بناتے ہیں. روایت ہے کہ جب امام آئیں گے تو وہاں کی کرنسی ہی صلوات ہوگی. آپ کو جو چیز خریدنا ہے دکاندار کہے گا اس کی قیمت 2 صلوات, اس کی قیمت 5 صلوات, اس کی قیمت 10 صلوات. تمہیں یہ روایتوں میں ہے. آپ دکان پہ گئے, آپ نے کہا چائنا کا موبائل کتنا کا 1 صلوات, کہا یہ اسمارٹ فون 15 کب آ رہا ہے, شاید 22 ستمبر کو, اس کی قیمت ہے مثلا 25 صلوات. یہ دنیا میں ہوگا امام کے آنے کے بعد. اور جنت کے لیے بھی روایت ہے, ہر نعمت تمہارے لیے ہے, لیکن جتنی صلواتیں پڑھو گے اتنا وہ نعمت خود تمہارے قریب آتی جائے گی. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھو. یہ ساری حدیثیں مجھے معلوم ہیں اور میرا یقین کامل اس کے اوپر ہے. لیکن مجالس میں بعض اوقات بات اتنی زیادہ تیزی سے کرنا پڑتی ہے, تو اس میں اگر کبھی کبھار میں آپ کو زحمت دوں اور اس میں بھی آپ ٹھنڈے بیٹھے رہیں تو خیر. اب بات یہ ہو رہی تھی, خدیجہ طاہرہ فاطمہ رحمت ہے رسول کے لیے جو کائنات کی رحمت ہے, اور خدیجہ سکون ہے رسول کے لیے جو کائنات کے لیے سکون ہے. سورہ توبہ کی آیت. اور یہ میں نے خالی اپنی طرف سے ایک اندازہ نہیں کیا. حضرت عائشہ کا مشہور جملہ کہ جب کبھی رسول خدا کو جلال آتا تھا, بہت کم آتا تھا, بہت ٹھنڈے تھے رسول. ٹھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج میں بہت نرمی. قرآن نے کہا لو کنتا فظا غلیظ القلب, اے رسول اگر تم دل کے سخت ہوتے لنفضوا من حولک, یہ جو تمہارے چاروں طرف بیٹھے نا سب تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے. تو رسالت کی وجہ سے پیغمبر کو بہت نرم ہونا پڑا. لیکن ایسے آدمی کو جب غصہ آ جائے, جس کو کبھی غصہ نہیں آتا, اس کا غصہ بڑا سخت ہوتا. اور حضرت عائشہ یہی کہتی ہے جب غصہ آتا تھا ہم میں سے کوئی پیغمبر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا, لیکن پھر ہمیں تجربے سے ایک فارمولہ معلوم ہو گیا کہ کتنا ہی پیغمبر جلال کی عالم میں خدیجہ کا نام لے لو, اوہو, اب جو پیغمبر کا غصہ نرمی میں بدلے گا موضوع ہی بدل جائے گا. یعنی اب پیغمبر بھول گئے, بھول کا لفظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول کے دماغ پہ کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن بھول گئے کا مطلب محاورتاً بھول گئے, موضوع بدل گئے. بات کوئی ہوگی تبھی تو غصہ آیا نا. خدیجہ کا نام آ گیا اور پیغمبر نے کہا خدیجہ, یہ انہوں نے میرے لیے خدمت کی, یہ قربانی کی, یہ سر موضوع بدل گیا. کائنات رسول کے فضائل پڑھے اور رسول خدیجہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. اتنا سکون ہے, اتنا سکون. اتنا سکون کہ جب پیغمبر اپنی زندگی کے آخری سال, حجۃ الوداع پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال میں کیا. اگر 63 کی ایج ہے تو 62 کی ایج تھی جب پیغمبر مکے گئے, بلکہ اسے بھی کم, کیونکہ ذی الحجہ میں حج ہوا, محرم اور سفر میں پیغمبر کی وفات ہو گئی. آخری سال میں حج کیا. مگر جب مکے میں گئے تھے تو قیام خانہ کعبہ کے قریب نہیں کیا تھا, جنت المالا کے قبرستان کے قریب کیا تھا جہاں خدیجہ طاہرہ کی قبر. لوگوں نے پوچھا یار اچھا وہ اس زمانے کا طریقہ تھا, آج کا بھی ہے, لیکن شہر بڑھ جاتے, سارے قبرستان شہر کے باہر بنائے جاتے. قبرستان ہوتے ہی ہمیشہ شہر کے باہر تھے, وہ قبرستان شہر کے باہر ہے. یا رسول اللہ, مکہ خانہ کعبہ کے قریب رہنے کی ہر ایک کو تمنا, آپ شہر کے باہر رہ رہے. پیغمبر نے اشارہ کیا, دیکھ رہے ہو خدیجہ کی قبر, میں اس کے قریب قیام کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا. خانہ خدا کے شہر میں رہ کر پیغمبر سکون پا رہے ہیں قبر خدیجہ. تو یہ تو جناب خدیجہ تھی جو آپ پتہ نہیں کتنے سالوں سے
حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد علی نقوی صاحب کو ماہ رمضان میں سن رہے ہیں اور شب وفات آتی ہے تو اس میں یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں. میں اس طرف کیوں چلا گیا؟ اگلے جملے کے لیے. اگلے جملے کے اندر جو خرابی بتائی ہے رسول نے وہ آج نہیں آئے گی، وہ کل آئے گی. اور وہ یہ کہ جب پیغمبر کی زندگی کے آخری 10 منٹ تھے، بالکل آخری لمحہ، تو شہزادی کونین کو ایسا لگا کہ میرا بابا اس وقت تکلیف کے عالم میں. اب بہت احتیاط، حفظ مراتب، پیغمبر، تکلیف، موت، یہ ساری چیزیں. یہ بیان اس طرح سے کروں کہ توہین رسالت بھی نہ ہو، پیغام بھی پہنچ جائے، تو بہت احتیاط سے چل رہا ہوں کہ شہزادی کو لگا بابا تکلیف کے عالم میں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ روح نکلنے والی، اور پیشانی پر جسے اردو محاورے میں کہتے ہیں موت کا پسینہ، جو آخری وقت میں پسینہ آتا ہے وہ پسینہ بھی آ گئی. جو اللہ کا ایک نیچرل سسٹم ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوتا. ہاتھ کٹے گا تکلیف ہوگی، چاہے وہ ہمارا گناہگار کا ہاتھ ہو چاہے وہ معصوم کا ہاتھ. ہاتھ کٹنے پہ تکلیف ہوگی، اور یہ نئی بات نہیں. آپ یہ روایت کتنی بار سن چکے ہیں. مولا کے پاؤں میں تیر بے بس ہو گیا، جب تیر نکالا جاتا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ طبیب بھی گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا. تو رسول نے کہا جب علی نماز پڑھے تب یہ تیر نکالنا. اب نماز پڑھے تب تیر نکالنا، یہ جملہ خود بتا رہا کہ اس سے پہلے کتنی شدید تکلیف تیر نکالنے کی تھی. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اگر ہاتھ کٹے گا، پیر میں تیر لگے گا، سر کے اوپر ضربت لگے گی، جو تکلیف ہے وہ تو ہوگی. اب وہ موت کا مرحلہ آ رہا. پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ ہے. فاطمہ کو لگا کہ میرا بابا اس وقت ذرا سی، یہ وفات رسول کے حوالے سے روایت پڑھ رہا ہوں، ذرا سے نہیں، بہت زیادہ نہیں، اتنی کہ بیٹی رو دی، اتنی تکلیف میں ہے، باپ کو سکون پہنچانا. سکون کیا کیا شہزادی نے؟ 2 جملے بس پڑھنا ہے مجھے، جس کے دوسرے جملے سے ایک بہت اہم پیغام جو میں نے ایک عالم کے 80 سال پرانے آرٹیکل کا حوالہ دیا، وہ سب کل ہوگا. آدھی مجلس ہو گئی، ابھی 8ویں امام کا تو نام بھی نہیں آیا، رسول کا امتحان بھی نہیں آیا. تو جلدی سے 2 جملے. شہزادی نے اس وقت، اب کیا کرے گی بیٹی ایسے وقت میں؟ اگر باپ کو کوئی بیٹی تکلیف میں دیکھے گی، اور ایسی تکلیف کہ جس سے بچنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ موت کا مرحلہ تو ہر ایک کو سامنا کرنا، سکون پہنچانے والا کوئی کام کرے گی نا. شہزادی نے حضرت ابو طالب کے 3 شعر پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابو طالب کے شعر، کیونکہ فاطمہ کو پتا ہے کہ میرے بابا کو سکون ملتا ہے یا خدیجہ کے ذکر سے یا ابو طالب کے ذکر سے. یہ 2 محسن اسلام ایسے ہیں. آخری وقت کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، ابو طالب کے شعر شروع کیے. پیغمبر نے اس تکلیف کی شدت میں آنکھیں کھولی، کہا بیٹی یہ تو میرے چچا کے شعر پڑھ رہی. یہ پہلا جملہ جس میں پہنچانا اسی پیغام تک تھا کہ ذکر ابو طالب خالی آپ کو جوش میں نہیں لاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی اتنا سکون عطا کرتا ہے. اور لیکن دوسرا جملہ بہت عجیب ہے، اس پر کوئی کامنٹ کرنے سے پہلے کل کا انتظار کر لیجئے گا. اگرچہ میرے یہاں کی کل تو کبھی کبھار تو کبھی آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ آئے گی. پیغمبر نے کہا بیٹی مگر اس وقت یہ شعر مت پڑھ. یہ دیکھیں کتنا خطرناک جملہ ہے. شیخ مفید نے اس روایت کو نقل کیا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس کو کوٹ کیا. کیا ابو طالب کا شعر پڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بیٹی کو پتا ہے کہ یہی چیز باپ کو سکون پہنچائی. اور باپ نے کہا کہ اس وقت یہ شعر مت پڑھ. پہلے کہا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ تو میرے چچا کا کلام ہے. اور اس کے بعد روکا. یہ ہے ہماری آج کل کی عزاداری میں آنے والی ایک خرابی. بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایام عزا اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو اب کچھ اس حوالے سے بھی عزاداری کے حوالے سے پیغام لے جانا. اللہ کا رسول کائنات کے لیے رحمت ہے، فاطمہ پیغمبر کے لیے رحمت ہے. اللہ کا رسول کائنات کے لیے سکون ہے، ابو طالب و خدیجہ اس پیغمبر کے لیے سکون ہے. اور یہ سکون اس وقت اور زیادہ سمجھ میں آتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں. پیغمبر کے 2 امتحان تھے نا، وہ بچپنے والا امتحان آج چھوڑ دیجیے، وہ کل آ جائے گا، اگر وہ کل آئی، لیکن انشاءاللہ آئے گی.
اگر میں زندہ رہا، یہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن اگر زندہ رہا تو کل آئے گی۔ کون سی کل؟ جو مجمع شروع میں تھا، اس کو میں نے کہا تھا رسول کے دو امتحان تھے، ایک بچپنے کا اور ایک بڑھاپے کا۔ ابھی بڑھاپے کا سن لیجئے، کیونکہ بڑھاپے کے امتحان کا ربط 8ویں امام سے بھی ہے، بچپنے کے امتحان کا ربط 8ویں امام سے نہیں۔ تو غالباً 30 منٹ آدھی مجلس ذکر رسول میں ہو گئی، تھوڑا بہت تو حق ادا ہو گیا، وہ آخری امتحان سکون خدیجہ طاہرہ سے مل رہا، اور اس وقت یہ سکون کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد جو پیغمبر کے گھر کا ماحول بنا اس میں بے سکونی والی بہت چیزیں آ گئیں۔ پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کو ڈسٹرب کرنے والی اور بے سکون کرنے والی بہت سی چیزیں آ گئیں۔ سورہ کا تذکرہ کرنا اتنا فائدہ نہیں ہے سورہ احزاب 21ویں پارے کی لاسٹ 2 آیتیں پڑھ لی، پیغمبر کے گھر میں بے سکون، اور اس وقت یاد آتا یہ بے سکونی پیدا کر رہے ہیں اور اس نے مجھے کتنا سکون دیا۔ کون بے سکونی پیدا کر رہے ہیں؟ اب اتنا تو مجھ سے آپ توقع نہ کریں۔ پیغمبر کے گھر کا ماحول ایسا بنا کہ پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ جب پیغمبر کی آخری شادی کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر کو 2 ہی بیویوں سے اولاد ملی، یا خدیجہ طاہرہ سے بیٹے بھی ملے بیٹی بھی، اور یا پھر ماریہ قبطیہ سے۔ 3 دن پہلے ذکر آیا تھا، ایک یہودی خاندان کی خاتون تھی صفیہ بنت حی، جو حی ابن اخطب کی بیٹی تھی، جو مدینہ کے یہودیوں کا سردار تھا، اور ان کا شوہر خیبر کے یہودیوں کا سردار تھا۔ ہوتا بھی یہی، سرداروں کے بیٹیاں سرداروں ہی کے گھر میں جاتی ہیں۔ یہودی تھی، پیغمبر کے نکاح میں آئی، اور وہ جملہ جو میں بہت احتیاط سے کہتا ہوں کیونکہ میری ماں کہ انتہا سے زیادہ حسین و جمیل، اور پھر وہ آخری بیوی جناب ماریہ قبطیہ جو آئی بحیثیت کنیز تھی۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ کنیز ہی کے طور پہ رہی، بعض کا ہے پیغمبر نے آزاد کر کے نکاح کر لیا آخری بیوی۔ وہ مصر سے آئی تھی اور عیسائی تھی، اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی مصر کی کئی خواتین بعد میں 8ویں 9ویں 10ویں امام کے گھروں میں آئی ہیں۔ وہ خاندان وہاں جا کے پھر معصومین سے ملا ہے، لیکن یہ موضوع ذرا سا بدل رہا۔ ماریہ قبطیہ وہ بھی مصر کی تھی، یعنی مصر کی تو تھی ہی، لیکن وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اور وہ عیسائی تھی۔ ان سے اللہ کے رسول کو اولاد بھی مل گئی۔ رسول کا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، سب سے بڑا قاسم، سب سے چھوٹا ابراہیم، اولاد بھی مل گئی۔ ایک تو بہت ہی خوبصورت، پھر کنیز بن کے آئی اور بیوی بن گئی، اور پھر اولاد بھی مل گئی۔ تو اب دوسری خواتین کو ذرا سی جیلسی اور حسد ہوئی۔ جناب صفیہ سے پھر بھی معاملہ اس لیے نپ گیا کہ سردار کی بیٹی، اگرچہ ان کے بھی بہت واقعات ہیں ان پہ ٹونٹنگ، ان کا قد ذرا کم تھا، ہائٹ ذرا کم تھی نا، تو کیسے پیغمبر کے گھر سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی سردار کی بیٹی تھی، اسی مدینے کے سردار کی جہاں پہ یہ واقعات آ رہے ہیں، اور اولاد بھی نہیں تھی ان کی، تو اتنا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، لیکن ہوا تو تبھی تو یہ روایتیں ہیں۔ اور پیغمبر نے دیکھ بھی لیا ایک دن کہ ایک خاتون دوسری خاتون کو، جناب صفیہ کو ہاتھوں کے ذریعے کہ اتنی سی منی سی چھوٹی سی مذاق اڑا رہی ہے، پیغمبر نے ڈانٹ کے کہا یہ غیبت۔ وہ پھر وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں بہت احتیاط سے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ خواتین کا تذکرہ ہے، توہین بھی نہ ہو، کوئی ایسی بات کھل کے نہ کہوں۔ جناب ماریہ کا کیس اور زیادہ بگڑ گیا۔ ایک تو یہ آئی ہیں مصر سے، مدینے کی نہیں، دوسرا یہ کہ کنیز بن کے آئی ہیں، سردار کی بیٹی نہیں ہے، سردار کی تو چھوڑیں ایک عام عورت بھی نہیں ہے، کنیز، تیسرا یہ کہ اولاد مل گئی۔ چنانچہ جب اولاد مل گئی، آپ کو معلوم ہے پیغمبر پر ایک وقت میں ایک اعتراض کیا گیا تھا کہ ان کا دماغ چل گیا۔ یہ اعتراض رسول پہ بالکل ابتدائی رسالت میں کیا گیا تھا کہ یہ مجنون ہے، جب سورہ قلم نے آ کے ڈانٹا اس آدمی کو، ولید ابن مغیرہ کو، اور ایک بالکل آخر میں کیا گیا اعتراض یہ مسلمان نے کیا۔ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے، آپ کچھ چیزیں سمجھتے جائیے، لیکن
خالی وہ اعتراض نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایک اعتراض ہوا. دیکھو نعوذ باللہ، بڑھاپے کے اندر جوان بیوی مل گئی ہے تو بیوی کے چکر میں آ گئے، پتہ نہیں کس کا بیٹا لے کے ماری آ گئی، رسول سے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، رسول نے مان لیا. الزام لگایا گیا. اب یہ میں پیغمبر کے حوالے سے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اور وہ الزام کتنا بڑا، قرآن کی آیتیں بھی آئیں، مولا کو بھیجا بھی گیا کہ جا کے تحقیق کرو، واقعات بہت سینسیٹیو ہیں. یہ ہے. اب یہی والا امتحان 8ویں امام کا ہوا. آج اس سے زیادہ مجلس کا وقت گزر گیا ہے تو میں موضوع ایک دم چینج کر رہا ہوں، لیکن ربط دیکھ. آج کی رات، کیونکہ اتنا بڑا مجمع شروع میں تھا ہی نہیں، آج کی رات ایک روایت کے مطابق 8ویں امام کی شہادت کی رات ہے، تو 8ویں امام کی زندگی میں بھی ہمیں 2 بڑے امتحان ملتے ہیں. ایک بالکل شروع میں اور ایک عمر کے آخری مرحلے میں. اور آخری مرحلے والا وہی امتحان جس میں امام نے کہا کہ یہ وہ امتحان ہے جو مجھ سے پہلے میرے نانا کا یا جد کا لیا گیا. اور یہ امتحان بھی وہ پیغمبر کی زندگی کا پہلا امتحان جو ہے، جو کل آپ سنیں گے، وہ یہودیوں نے لیا تھا. آخری امتحان مدینے والوں نے لیا، کلمہ پڑھنے والوں نے، پیغمبر کے نام پہ جان دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے، سو کالڈ مسلمان، انہوں نے لیا. 8ویں امام کا جو دوسرا امتحان ہے وہ بھی ایسا، بلکہ وہ اور زیادہ اس اعتبار سے عجیب لگتا ہے، وہ بھائی بہنوں نے لیا. بھائی بہن 7ویں امام کو. اب اس میں ایک میسج انڈر دا لائن ہے، لیکن اس کی تفصیل میں گیا تو ایک پورا اشرا الگ ہو جائے گا، اور آپ اس منبر پہ کئی علماء سے سن چکے. اور وہ یہ کہ 7ویں امام کو اللہ نے سب سے زیادہ اولادیں دی. جتنے بھی معصومین ہیں، موسوی سادات یا کاظمی سادات سب سے زیادہ، کم سے کم 37، اور بعض کتابوں میں 64 اولادیں 7ویں امام کی. ایک جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 7ویں امام نے سب سے زیادہ قید میں بھی گزارے 14 سال، مگر جتنے سال قید میں رہے اس سے زیادہ سال آزاد بھی رہے. وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں حالات، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس دوران امام نے کیا امامت کی ڈیوٹیز انجام دی. بہرحال بہت سیف سائٹ پہ جاتے ہوئے 37 اولادیں، اور امام چلے گئے قید میں. اب ایک پیغام ہے، یہ امام اپنی خوشی سے قید میں نہیں گئے، ظالم لے کے گیا نا، لیکن پیغام آپ کے لیے. قید میں چلے گئے تو اب یہ جو امام کی اولادیں، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ باپ کے نہ ہونے سے بگڑ گئیں. تربیت اولاد کا پیغام. لوگ پیسے کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. کیا تمہیں پتا ہے تمہارے گاؤں میں تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے تمہارے شہر میں تمہاری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نہ ہونے سے ان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ ایک بیلنس رکھنا کتنا مشکل ہوتا کہ اگر ہم یہ پتہ چلانے کے لیے وہاں جا کے رہیں تو ان کو واقعی جن کے لیے جا رہے ہیں وہی اعتراض کریں گے. بابا وہ فلاں کا باپ تو وہاں پر ہے، تو دیکھیے وہ ہر سال نیا فون بھجواتا ہے، آپ تو یہاں پر ہیں، آپ تو چھوٹا سا چائنا کا فون مجھے لے کے نہیں دے سکتے. وہاں جا کے رہے تو مصیبت، وہی اولاد تانے دے دے کے آپ کو کھا جائے گی. اور اگر انہی کی خاطر آپ زحمتیں اٹھانے آئیں تو وہ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ایسے بگڑیں گے کہ جب آپ واپس وطن جائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ میری اولاد. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، جیسا 7ویں امام کے گھر میں بھی ہوا. بس فرق یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے اولاد کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، امام کو ظالم نے قید کیا. اچھا، اب یہ امام کے خاندان کا مسئلہ ہے نا، تو ہمارے علماء بہت احتیاط سے باتیں کرتے ہیں، اور میں بھی بہت احتیاط سے کر رہا ہوں، لیکن یہ حصہ تاریخ کا یہ حصہ دکھانا ضروری. امام قید میں، اب بعض بیٹے، سب نہیں، بعض بیٹیاں، سب نہیں، وہ اس طرح سے تو نہیں بگڑے، لیکن وہ والی ان کی تربیت بھی نہ ہو سکی جو ایک عام مومن سے بھی اسلام توقع کرتا ہے. کہاں امام کا گھرانہ. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 7ویں امام کی شہادت ہو گئی، 8واں امام بنا. اب 8واں امام جو امام بنا تو ایک تو 7ویں امام کی پرسنل پراپرٹی وہ تو اولاد میں تقسیم ہوئی، اور ایک جو امامت کے حوالے سے دولت تھی، خمس ہوتا ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نے آج تلاوت کی، زکوٰۃ اور بہت ساری چیزیں، وہ ساری تو اگلے امام کو ملیں گی.
وہ تو اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گی. وہ 8ویں امام کے پاس آئیں اور پھر 8ویں امام نے جو ان کا حصہ تھا جب اس میں انہوں نے بزنس کیا. میں نے 6 امام کے بزنس کے بارے میں 2 دن پہلے ایک روایت پڑھی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس امام مصلی پہ بیٹھے وضو کر کے نماز شب پڑھتے رہتے ہیں اور مسئلے بتاتے ہیں. نہیں, بہت ہی ایکٹیو بزنس کرتے ہیں ہر امام. 6 امام کے تو اتنے سارے بزنسز تھے الگ الگ. وہ اس کو پیسے دیے, جاؤ میری طرف سے انویسٹمنٹ کرو, محنت تم کرو گے, اتنا % میرا ہے, جو اسلام کا ایک ہے. خود اپنے تجارتی قافلے مصر بھجواتے ہیں جہاں وہ غلام مصادف ناجائز منافع لے کے آیا, امام نے سارا منافع واپس کر دی, پراپرٹیاں خریدی, کہا کہ کیش مت رکھو گھر میں, کیش کی ویلیو کم ہوگی, جو کیش آئے پراپرٹی لے لو, اس کی ویلیو بڑھے گی. اب یہ ایک نہیں, بہت سارے بزنس. اور جب راوی نے پوچھا بھی تھا کہ مولا ایک بزنس کوئی لے لیجئے نا, امام نے کہا نہیں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, شاید بچے جانتے ہیں, سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہیے, اپنی دولت کو مختلف جگہوں پہ پھیلاؤ تاکہ ایک جگہ نقصان ہو تو دوسری جگہ سے کور. یہ ساری وہ بزنس کی معلومات ہے جو دینے کا آج وقت نہیں تھا. پھر بھی پتہ نہیں, میں تو معصوم نہیں ہوں نا, بہک گئے, دماغ خراب ہو گیا, بڑھاپا آ گیا, جو بھی کہیے, گرچہ موضوع سے نہیں ہٹا. 8ویں امام نے بزنس کو اور پھیلا دی. اب امام کی پرسنل پراپرٹی جو سب بھائیوں کو برابر ملی ہے, لیکن امام کیا بہت برکت ہو گئی. معصوم کی تجارت کی برکت اگر پوچھنا ہے خدیجہ طاہرہ سے پوچھیے, جس کے بعد ہی تو خدیجہ نے اپنا رشتہ بھجوایا ہے. معصوم کی تجارت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, برکتیں کچھ اور ہوتی ہے. بہت اچھا ہوا کیا کہ 8ویں امام کی ایج ہو گئی 41. 8ویں امام کے تھوڑے سے حالات اس لیے بتا رہا ہوں, پھر یاد دلا دوں کہ آج ایک روایت کے مطابق شب شہادت. اب امام پیسے سب کو برابر سے ملے, امام کی دولت بہت بڑھ گئی اور ایج ہو گئی 41. کوئی اولاد نہیں, جو اہل بیت کے گھرانے میں بہت ہی یہ ان یوزول ہے 41 کی ایج ہو جائے اور اولاد نہ ہو, کیونکہ خدا کا وعدہ یہی ہے, انا اعطیناک الکوثر, کثیر اولاد بھی دیں گے, اور ایک بھی اولاد نہیں. اب شرعی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے بھائی اور بہن لے جاتے. اولاد ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا, چاہے خالی ایک اولاد ہو. وہ جو تبری میں ایک روایت آئی ہے حضرت عباس پہ نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہوئے, وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ روایت, یہ اعتراض ہے نا کہ حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو اس لیے پہلے بھجوا دیا, آخر میں خود اس لیے رکھا کہ ان میں سے ہر ایک کی موت ہوگی, ان کی جائیداد مجھے ملے گی کیونکہ میں بھائی ہوں, ان کی اولادیں تھیں. خیر, تو مسئلہ یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہ ہو, 8ویں امام کے بھائیوں کو پتہ ہے, خالی بھائی نہیں بہن میں. اب 40 سال تک تو اتنی توجہ نہیں تھی, اب توجہ ہو گئی کہ ہمارا بھائی بڑھاپے میں داخل ہو گیا, اگر اب بھی اولاد نہ ہو تو یہ ساری جائیداد ہم کو ملے گی. پیسے آتے ہوئے کس کو برا لگتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو اگر جائز طریقے سے میراث یا وراثت نہ مل رہی ہو, لوگ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں. ایک بہت ہی چلتا ہوا جملہ ہے کہ بہنوں کا حق کھا لیتے ہیں, لیکن خالی بہنوں کا حق نہیں کھاتے, بھائیوں کا حق بھی کھاتے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو لگے, ایسا لگتا ہے باپ نہیں مرا, کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے اس علاقے میں. مومن کے لیے یہ جملہ کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لشکر یزید نے مدینے پہ اٹیک کر دیا, جس کے ہاتھ جو لگے لوٹ لو. میں نے دیکھا ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کی حالت آج کے زمانے میں. اب 8ویں امام کے بھائی اور بہن 40 سال ہو گئے, کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اب اگر یہ مر گئے تو ان کی ساری جائیداد, ساری دولت, سارے بینک بیلنس یہ تو ہم کو ملیں گے شرعی طریقے سے. اور عین اس حالت میں 41ویں سال میں 8ویں امام کے یہاں اولاد ہو گئی, ہمارے 9ویں امام ہو گئے. اب کیا کریں, وہی کیا جو اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا. بھائیوں اور بہنوں نے کہہ دیا کہ یہ 8ویں کی اولاد نہیں, اور 8ویں نے ہمارا حق, ہمارے ابھی ہے نا ایسے کیسز ہیں کہ لوگ بھائی بہن کو نہیں دینا چاہتے, وہ اٹھا کے انہوں نے کسی اور کو دے دیا. کہا یہ ہمارا حق غصب کرنے کے لیے پتہ نہیں. بہت عجیب جملے کہہ رہا ہوں, توہین محسوس ہو رہی ہے 9ویں امام کی, لیکن یہ اس کے بغیر تاریخ آپ تک نہیں آئے گی کہ آپ پتہ نہیں ہمارا بھائی
کس کے بیٹے کو اٹھا کے لے آیا, اڈاپٹ کر لیا اور اپنا بیٹا کہہ کے اس لیے مشہور کیا تاکہ سب جائیداد اس کو مل جائے, یہ بیٹا ہے ہمیں کچھ نہ ملے, ہمیں حق سے محروم کرنے کے لیے. یہ نوا ان کا بیٹا نہیں, نوا تو میں کہہ رہا ہوں تو مان ہی نہیں رہے. جب بیٹا نہیں مان رہے تو امام کہاں سے مانیں گے؟ اور کس وجہ سے یہ اعتراض ہوا؟ دولت, پیسہ, مال. یہ مال کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے. یہ خاندان اہل بیت کی پہلی جنریشن اور پہلی پیڑھی کی بات کر رہا ہوں میں, یہ ساتویں کی اولادیں. پھر بات کہہ دوں سب نہیں, اور ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے پہلی بار سنا ہی اس وقت تھا جب میرے وہ آڈیو کیسٹ آئے تھے جس میں سیرت چہاردہ معصومین تھی 22 کیسٹ. اسٹارٹ ہی میں نے وہاں سے لیا تھا. پھر علماء کے حالات, تو معصومین کے حالات پر میں نے ایک زمانے میں بہت ریسرچ کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب اتنی ریسرچ نہیں ہوتی تھی. اب تو ایک سے ایک عالم ہے جنہوں نے پوری اسپیشلائزیشن کی, تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. لیکن اس کے حوالے سے 2-3 باتیں میں کہتا تھا. نمبر 1, سارے معصومین کا تعلق ایک گھر سے ہے نا, لیکن ان کی ماؤں کا تعلق الگ الگ گھروں سے. الگ الگ گھر نہیں, الگ الگ علاقوں سے. کوئی فرانس سے بھی آئی ہیں, ایک معصوم کی ماں فرانس کی ہیں, اور کوئی مغرب یعنی مراکش سے بھی آئی, اور کوئی افریقہ سے بھی آئی. اور معصوم کی ماں تو نہ صحیح, لیکن معصوم کی ایک بیوی سندھ سے بھی آئی ہیں, جناب زید شہید کی والدہ, مختلف علاقے. اور پھر اس کے بعد میری ایک ریسرچ ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, صرف اس کا نتیجہ کہ جس امام کی ماں دنیا کے جس علاقے سے آئی ہے, جب پوری دنیا میں حکومت امام قائم ہوگی اور ایک ایک کر کے سارے معصومین آئیں گے. آج کی رات یاد کرنا, اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مومن و بیابکم موقن. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے دنیا میں دوبارہ آنے کا یقین ہے. بچے سن لیں, 14 کے 14 معصومین دنیا میں دوبارہ آئیں گے, اور حکومت امام زمانہ کی ہوگی. آئیں گے 13, 14واں تو ہے ہی یہاں پہ, وہ مختلف علاقے لے لیں گے کس حساب سے, جہاں جہاں سے جس کی ماں کا تعلق. اب بہت لمبا موضوع ہے, تو میں نے آخری نتیجہ نکال کے آپ کو دیا. دوسرا اس میں ایک جملہ اور ہے سیرت معصومین میں, یعنی چہاردہ معصومین میں کامن بات ہے, دین اور ایمان کا فیصلہ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے نہیں کیا جا سکتا. فلاں آدمی بہت دبلا پتلا ہے تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا, فلاں آدمی بہت موٹا تازہ ہیوی ہے تو یہ تو اتنی مذمت آئی ہے, یہ نہیں کرتا ہوگا عبادت. شکل و صورت اس سے فیصلہ نہیں ہوتا. میں تو خود اس لیے یہ جملہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بچپنا گزرا ہے رضویہ سوسائٹی میں, جو کراچی کی اس زمانے کی چیوں کی بہت مشہور بستی تھی, اور زیادہ تر میتیں وہاں آتی تھی. جو آج کل انچولی ہے وہ رضویہ. تو ہر نماز کے بعد میت کو کندھا دینے کا موقع ملتا تھا. میں تو اس بچے کی ایج کا تھا. بڑے لوگ کندھا دیتے تھے, لیکن پھر کامنٹ بھی ہوتے تھے, مرنے والا بڑا گناہگار لگ رہا ہے. کیسے لگ رہا ہے؟ وہ میت چھپی ہوئی ہے, اوپر چادر پڑی ہے, آپ کو تو پتا بھی نہیں. کہا کہ بہت بھاری تھا اس کا جنازہ, کندھا ٹوٹ گیا, گھر جا کے بیوی سے مالش کرانا ہوگی. کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ گناہگار, بھاری ہے میت. معصومین میں سے بعض بہت دبلے تھے, اور بعض کا جسم اتنا زیادہ تھا. 5ویں امام 2 غلام امام کو اٹھا کے راستہ چلتے تھے, جو آپ کے لیے بھی شرعی واجب ہے نماز کے لیے. اگر کوئی آدمی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں, لیکن اگر 2 آدمی اس کو سہارا دے کے کھڑا کرے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اور اس کی مالی حیثیت ہے تو واجب ہے کہ 2 آدمیوں کو نوکر رکھے کہ نماز کے وقت مجھے آ کے کھڑا کر دو. کرسی کی نماز نہیں چلے گی, زمین پہ بیٹھ کے نہیں چلے گی. چلے موقع ملا تو ایک مسئلہ میں نے اپنی طرف سے ٹانک دیا کہ جو میرا زندگی کا پسندیدہ موضوع. 5واں امام راستہ چلتے تھے تو جسم اتنا بھاری تھا. یہ لفظ بھی ہے, خالی یہ نہیں ہے کہ 2 غلام سہارا دیتے, ہو سکتا ہے کسی کوئی کمزوری یا بیماری, نہیں کہا جسم اتنا بھاری تھا. شکل و صورت, اب یہ بہت مشکل مسئلہ, بہت احتیاط سے بات کرنا ہے, توہین امام نہ ہو جائے. 9ویں امام کا رنگ تھوڑا سا دبتا ہوا تھا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ جو بھائی بہن ہیں 8ویں کے, یعنی 9ویں کے چچا اور پھوپھیاں,
ان کو اور موقع مل گیا. کہا یہ تو رنگ پورے خاندان میں سب سے مختلف, یہ لے کر آ گئے ہیں پتہ نہیں کس کو, اور اٹھا کے ہمارے اوپر اپنا بیٹا کہہ کے مسلط کر دیا ہے صرف اس لیے کہ یہ ہم کو اپنی جائیداد نہیں دلوانا چاہتا. یہاں تک مسئلہ بڑا, خاندان میں اتنا ٹینشن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو ثبوت چاہیے. کیا ثبوت؟ آج کل ڈی این اے ہوتا ہے, اس زمانے میں ڈی این اے نہیں ہوتا تھا. عرب میں کچھ ایسے لوگ تھے جو جسم, شکل, صورت دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے تھے یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا. اسلام میں یہ عمل حرام ہے. لیکن وہ گھر والے اتنا بزد ہو گئے, امام تو تیار نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری جن کا واقعہ میں نے پڑھا کہ امام زمانہ آ کر ان کو مجتہد کہہ گئے, ان کی اسی کتاب مقاصد میں یہ روایت پوری موجود کہ ایک دفعہ نویں امام اپنے باپ کے ساتھ باغ میں جا رہے تھے. بھائی بہنوں نے بلا لیا اس آدمی کو, کیونکہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ تو کرنا نہیں ہے, خالی دیکھنا ہے نا, تو بلا لیا کہ دیکھو. اس نے دیکھا, دیکھنے کے ساتھ ہی کہا یہ بچہ اسی کا ہے, یہ بچہ اسی کا ہے. پوری تفصیل ہے, پہلے پیروں پہ نگاہ پڑی, کہا یہ اسی کا جو ان کا طریقہ تھا. یعنی اتنا مسئلہ سیریس ہو گیا تھا. ہاں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے بھائی ساری بہنیں نہیں. بھائی 8ویں امامی کی بہن تو معصومہ قم ہے نا, جو اتنی عظیم خاتون ہے کہ ان کو 15واں معصوم کہنے کو, معصومہ کہنے کو دل چاہتا. لیکن کچھ ایسی بھی تھی. کیوں؟ پیسہ, دولت. یہ دولت ہے دنیا, وہ چیز جو امام کی اولاد کو اور امام کے بھائی بہنوں میں سے بھی کچھ کو امام کے خلاف کر دیتی. اور جب تک کہ یہ دولت کی محبت دل سے نہیں نکلے گی, نہ آپ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر سکیں گے, نہ امام کے احکامات. اور اسی میں وہ اسنوکر کا مسئلہ آتا ہے. لیکن کیا کروں, مجھے خود اچھا نہیں لگا کہ شہادت کی رات کو کھیل تماشوں کی بات کروں, تو ایک دن اور ڈیلے. لیکن بات یہ ہو رہی کہ 8واں امام یہ امتحان کب دیا؟ اپنے بڑھاپے میں. اور کس کی وجہ سے دینا پڑا؟ اپنے بھائی بہنوں کی وجہ سے. امتحان سیم ہے جو رسول کا تھا کہ ان کی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر دیا گیا, جلن اور جیلیسی میں. اور یہی امتحان 8ویں کا ہوا, ان کی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر دیا گیا, دولت کی محبت میں ہاتھ آتی دولت ہاتھ سے نکل رہی. لیکن 8ویں امام نے یہ تو خیر مرحلہ طے کر لیا. بہت چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہمیں کچھ ایسے اصول دیے, چھوٹے سے واقعات ہیں, اتنے بڑے اصول ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اتنے کام آئیں گے یہ اصول. 3 دن پہلے کی میری مجلس جہاں ختم ہوئی تھی, مجھے یاد رہتا ہے. اگلے دن وہاں سے بات نہ بڑھا سکوں, اس کے لیے پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس اشرے میں ڈاٹ صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں, آخری مجلسوں میں ان کو ملاؤں گا تو ایک تصویر بنے گی. 2 دن پہلے کی مجلس کی آخری روایت یاد ہے, ایک صحابی کو پیغمبر نے 1 درہم قرضہ دیا اور انتہا سے زیادہ پکا نمازی ہی چھوڑ بیٹھا. کس طرح شیطان آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا. ایک چھوٹا سا واقعہ 8ویں امام کا ہے, اس میں بہت اہم ہے یہ اصول. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امام ولی عہد بن کر مرو آ گئے. مرو مامون رشید کا کیپٹل تھا, مشہد کے بہت قریب ہے, آج ایک رشین اسٹیٹ کا شہر. وہ جو 1911 میں روس کے اس وقت کے بادشاہ زار روس نے مشہد مقدس پہ گولہ باری کی تھی, اور 8ویں امام کا روزہ گولہ باری کے نتیجے میں منہدم ہوا تھا. وہ فوج مرو سے ہی آئی, بہت بارڈر قریب. اب یہ بارڈر بیچ میں آ گیا, ورنہ تو سمجھے کہ بہت ایک دوسرے سے, میں یہاں کے شہروں کے نام لینا نہیں چاہتا, ایک ہی ملک کے 2 شہر. مرو, وہاں امام آ گئے, مامون کا کیپٹل ہے. سارے کے سارے وی آئی پیز, فوج کے بڑے جرنیل, ساری دنیا کے سفیر, سارے وزیر, سارے مشیر وہیں رہتے ہیں. ایک مامون کے ایک بہت ہی قریبی ایڈوائزر کے گھر میں کوئی دعوت ہوئی تو دسترخوان جب بچھایا گیا اس پہ شراب سرو کی گئی اور امام کو بھی بلایا گیا. اور مجھے تعجب اس لیے نہیں ہے کہ مومن حدیث سے قصہ پڑھ کے اپنی شادی میں امام کو بھی بلاتا ہے اور گانا بھی سرو کرتا ہے. جب مومن کی یہ حالت ہے, وہ تو تھا ہی مامون کا وزیر. آپ کو اس پر اتنا تعجب ہوا ہوگا, اپنے گھروں پہ تعجب نہیں ہوا ہوگا.
مطلب کام سی چیز. شاید ہی کوئی مومن ایسا ہو جو یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا ہو کہ میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے, میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں, یہاں حرام ہو رہا ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو. بعض علماء منع کر دیتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں, تو ان کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچیاں تالیاں پیٹتی ہیں جب اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ کہ امام کو بھی بلایا اس نے, اور شراب بھی آ گئی دسترخوان پر. بس اس نے اتنی احتیاط کی, دسترخوان بہت بڑا تھا, آپ کو پتہ ہے عربوں میں تو زمین پہ بٹھا کے سفرے پہ دعوت ہوتی ہے. شراب اس کونے میں ہے اور امام اس کونے میں. جیسے ہی امام نے دیکھا شراب آئی, امام کھڑے ہو گئے اور جانے لگے. اب اس وقت امام خالی امام نہیں, گرچہ یہی سب سے بڑی بات ہے امامت, دنیا والوں کے اعتبار سے اس وقت امام کراؤن پرنس یا مامون کے ولی عہد بھی ہیں. یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی کہ اتنا بڑا وی آئی پی چھوڑ کے جا رہا. وہ دوڑ کے آیا, فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ اللہ کی لعنت اور عذاب کی جگہ بن گئی. کہا مولا لیکن میں نے تو آپ کو بہت دور بٹھایا ہے. کہا جس دسترخوان پہ شراب سرو کی جائے اس میں کہیں پر بھی بیٹھنا حرام اور گناہ کبیرہ. امام چلے گئے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ, کتنا 2 منٹ لیے میں نے, وہ بھی میں نے. کوئی عالم ہوتا تو 30 سیکنڈ میں بات پوری کر لیتا. شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ اسی طرح سے. ایک دم سے گناہ نہیں کروائے گا آپ کو, شراب نہیں پلائے گا. شراب کے دسترخوان پر بٹھا کر شراب کا منظر دیکھنے کا عادی بنا دیا. اور یہ منظر دیکھتے دیکھتے ایک دن دل چاہے گا ذرا چکے تو دیکھو یہ ہے کیا. یہ پوری میں آدھے گھنٹے کی کہانی بنا سکتا ہوں, نہ وقت ہے نہ اس مجمع میں ضرورت. یعنی جتنی حیرت کے ساتھ مجمع سن رہا ہے, جو سو رہے ہیں ان کو تو سونے دیجئے, ڈسٹرب نہ کیجئے. تو اس لیے آپ مجھے بات ختم کرنا, نمبر 1. نمبر 2, موضوع وہی ہے جو 2 دن پہلے رکا تھا, اور اصل میں پچھلی شب جمعہ شروع ہوا تھا کہ آخر ہماری روح مشکل سے نکلتی کیوں ہے. اے ملک الموت تجھے کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں اب یہ ڈاٹ ہیں جو ملیں گے آخری 2 مجلسوں میں. دوسری بات, ایک اور وزیر کے گھر میں کوئی فنکشن ہوا. اب امام کراؤن پرنس ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس لیے خاص طور پہ بلائے گئے. ایک لفظ ہے پنجابی کا, ٹھور. ٹھور ہوتی ہے نا ایسے لوگوں کی کہ ہماری دعوت میں اتنا بڑا آدمی آیا. اب امام بلائے گئے. اس نے ذرا احتیاط کی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ امام آ کے اٹھ کے چلے جائیں. یہ تو اور توہین ہوتی ہے. بڑی اس نے احتیاط. لیڈیز الگ ہیں, جینٹس الگ ہیں, خالی امام ہیں, مرد ہیں, کوئی حرام چیز نہیں ہے. ایک بچی آ گئی گھر کے اندر سے, 6 سال کی بچی, بالغ نہیں, یعنی ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ سے بھی بالغ نہیں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس جگہ مجلس پڑھنے گیا, مجھے وہیں انہوں نے ٹھہرا دیا جہاں ان کی بچیاں جس کمرے میں. ارے مولانا یہ سب تو بچیاں ہیں. کون سی بچیاں تھیں؟ ایک کی ایج 22 سال تھی, ایک کی 24 سال تھی, ایک کی 25 سال کی. میں نے کہا یہ بچیاں, اور یہ کہے کہ مجھے وہاں ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ارے یہ تو سب بچیاں ہیں. تو وہ جو ابھی 6 سال کی ہے وہ تو شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی نا, اگر یہ 22 سال کی بچی ہے تو ہمارے ہاں تو 16 سال 18 سال بچی. نہ حجاب کی فکر ہے, نہ اس کو میک اپ سے بچانے کی فکر ہے, نہ کوئی اس کے اسکول اور کالج میں روک ٹوک ہے, نہ موبائل پہ. خیر پھر میں بہکا, روکنا ہے. بچی آ گئی, وہ 6 سال کی تھی, جو واقعاً ہمارے اصولوں سے یعنی شریعت کے اصولوں سے بھی نابالغ. 6 سال کی بچی تو بہرحال دیکھنے ہی میں وہ آ گئی. اچھا وہ تھی, یہ مرو کا علاقہ, مرو ہے آج کل رشین اسٹیٹ. رشیا کا نام آ گیا تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس علاقے کی خواتین بہت ہی خوبصورت مانی جاتی. بلکہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کوہ قاف کی پریاں جو ہیں وہ کوہ قاف بھی اسی علاقے میں. تو یہ بچی بھی بڑی پیاری. اب وہ آ گئی تو لوگوں کو اس کے اوپر, اس کے بھول پنے پر, اس کی معصوم شکل پر, اس کے خوبصورت فیچرز کے اوپر, اس کے گورے رنگ پر پیار آ گئے. اور واقعاً وہ والا پیار تھا جو باپ کو بیٹی پہ آتا. چنانچہ ہر ایک نے اس کو گود میں بٹھایا, بوسہ دیا, پھر وہ آگے امام کے قریب آئی. امام نے کہا دور ہو جا. یعنی اس طرح نہیں کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے اتنا. کسی نے کہا مولا یہ تو بچی, اور وہ واقعاً بچی تھی. 16 سال کی بچیاں بھی آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے یہ بچی. کم از کم چادر تو ڈالیں, میں کیسے بال اس کے چھو لوں.
بچی ہے بھائی، بچی ہے، پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے آیا، کس ڈکشنری کا ہے جس میں 18 سال کی جوان لڑکی بھی بچی ہوتی ہے. تو کسی نے کہا مولا یہ تو بچی ہے. امام نے کہا اگر لڑکی 6 سال کی ہو جائے تو باپ کو بھی اسے ٹچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اب میں نہیں آپ کے سامنے کھل کے ممبر پہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں کیسے وحشیانہ مظالم ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کے ذریعے ہو رہے ہیں جو اس بچی کے بہت قریبی رشتہ دار ہوتے، کیونکہ 4 سال کی بچی، 5 سال کی بچی تو بچی. مغربی دنیا میں تو اسکولوں میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے بچیوں کہ خبردار کو تمہارے جسم کو مثلا ہاتھ کو ہاتھ لگائے گریز کرو اور ماں کو بتاؤ. اب میں ممبر کی تہذیب بھی ہے اور وقت کی کمی، بہت چھوٹی سی تاریخ کی روایت ہے. آج کے اس وحشیانہ ماحول میں جہاں موبائل فون پر آپ کے بچے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو شادی کے بعد بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اس وقت اپنی بچیوں کو بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ اصولوں کو ذہن میں رکھ لے کام آسان، پھر یہاں سے شیطان بہکاتا بھی. لیکن انہی واقعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جس کی دعوت سے امام اٹھ کے آئے ہوں گے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. آپ تو خیر امام کے حوالے سے تو بدگمان نہیں ہوں گے، لیکن فرض کیجیے علماء آپ کے گھر کی برتھ ڈے پارٹی سے اٹھ کے آ جائیں، علماء آپ کے گھر کی شادی سے اٹھ کے آ جائیں، علماء آپ نے دعوت دی ہے خاص اس عالم کے آنر میں اور وہ اٹھ کے آ جائیں، کتنی آپ شرمندگی محسوس کریں گے، کتنی آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہوگی، اور کتنا آپ اس عالم کے خلاف ہو جائیں. 5% ہوں گے جو کہیں گے نہیں انہوں نے صحیح کیا میں غلط، 95% کہیں گے ہم نے تو اتنی محبت سے بلائے، ان کا دماغی ٹھکانے پہ نہیں، عرش الہی پر کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ، ہم نے تو ان کو عزت دینا چاہی تھی. وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، اور اگر وہ آدمی پیسے والا ہو، اور اگر وہ آدمی مشیر ہو، اور اگر وہ آدمی VVIP ہو، اتنا ٹف ٹائم دے گا اس عالم کو. توہین یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے شریعت کی توہین کی، اس نے میرے پورے فنکشن کو خراب کر کے رکھ دیا. اور وہ طاقتور آدمی، میں زیادہ ان کے نام لینا نہیں چاہتا، ان کے عہدے نہیں لینا چاہتا، بعض لوگ ملا لیتے ہیں زمانوں سے تو عہدے نہیں، لیکن سب طاقتور لوگ، پوری ایک لابی بنی. مامون کے پاس کمپلین پہ کمپلین گئی، آپ صرف یہ سنتے ہیں کہ مامون اس وقت دشمن ہو گیا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے. 8ویں امام نے مامون کو غلط وضو کرتے دیکھا، ٹوک دی، میں حکمران، پوری اسلامی دنیا میرے ہاتھ میں، میرے غلام تو گویا مجھے سجدہ کریں، اور یہ کون شخص کہ جس نے سب کے سامنے مجھے ٹوکا. پھر ایک جملہ اور، ایسا شخص جس کو میں نے اتنی عزت دی وہ یہ سمجھ رہا، ان کو عزت اللہ نے دی ہے نا، کہ وہ سمجھ رہا کہ مدینے کے گھر میں رہنے والے کو میں نے یہاں لا کر بادشاہ بنا دیا. انہوں نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ میرے غلام کے سامنے مجھے ٹوک دیا. وضو کی غلطی غلام کے یہ 17 سفر کو آپ نے حدیثیں یہ والی سنی ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا. بھرے دربار میں وہ چور آیا اور کہہ دیا کہ مامون مجھ سے پہلے تیرا ہاتھ کٹے گا، اور امام نے اس کی تائید کر دی کہ یہ چور نہیں ہے، اصل چور تو. ذرا سوچی، اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچی، کوئی اگر آپ کو اس طرح سے بھرے مجمع میں کہہ دے تو آپ کی کیا حالت ہوگی. یہاں تو اتنا طاقتور حکمران اور جو اپنے حساب سے امام پر احسان کیے ہوئے، ایک آدھ دفعہ کا واقعہ ہو تو وہ شاید نظر انداز بھی کرے. یہاں تو روز کا یہ مسئلہ، کیوں وہ لوگ گناہوں سے نہیں رکتے اور امام ان کو نصیحت کرنے سے نہیں رکتے. بھائی وہ گناہ چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہوگا، تو امام نصیحت چھوڑ دے. جو امام نصیحت نہ کرے وہ امامت سے ہی معزول ہو جاتا ہے، وہ امام ہی نہیں رہتا. تب یہ روز کا مسئلہ، کیونکہ میں تو بہت زیادہ وکٹمائز ہوں نا. لوگ کیوں مجھ سے اتنا ناراض، لوگ کیوں میرے خلاف، لوگ کیوں مجھے ڈراکولا آف اسلام کہتے ہیں، لوگ کیوں مجھے جہنم کا داروغہ کہتے ہیں، لوگ کیوں مجھے عذاب والا باپو کہتے ہیں. یہ تلخ باتیں نہیں سنتے، برداشت نہیں ہوتی. اب مجمع میں کسی ایک کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ محسوس کر رہے ہیں ان کی توہین ہو رہی. تو اگر کسی کے گھر کی تقریب میں جا کے کہوں تم، جو واجب ہو جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آغا سیستانی کی بک میں جا کے حدیث رسول پڑھیا، مجتہد کی کتاب میں فتوے ہوتے ہیں، حدیث نہیں، یہ حدیث، کہ اگر کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہے تم مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے سامنے گئے
تو اللہ کی لعنت خرید لی. اس کے سامنے غصے والے چہرے سے جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا مولانا آپ ہر وقت غصے میں نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ہیں بھی تو یہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے. تو میں تو کچھ نہیں. جب امام معصوم اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو ٹوکیں گے جس میں خود حاکم بھی شامل ہے، لابی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ چنانچہ آج 28 اور 29 صفر کے درمیانی رات کو وہ انگور خدمت امام میں پیش کیے گا. کیونکہ ابھی 10 دن پہلے آپ پورے مصائب سن چکے ہیں تابوت سمیت، تو زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت ہی مختصر. لیکن 8ویں امام کے حوالے سے وہ انگور منگوائے گا. یہ والی امامت برداشت نہیں ہو رہی. اب بس ایک جملہ اور کہہ دوں امام زمانہ کے ربط کا، اور امام زمانہ آ کر بھی جب یہ والی امامت قائم کریں گے یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگی. جو روایت ہے نا کہ ماننے والے امام کے خلاف ہوں گے، وہ یہ وجہ. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز سنتے ہیں سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں ہمارے لیے تو نہیں. اب یہ امام زمانہ کا موضوع بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن شب جمعہ تھی نا تو 2-3 جملے میں نے پوری تقریر میں پھیلا کے امام زمانہ کے بھی کہہ دیے. کچھ تو حق ادا ہوا، لیکن 8ویں امام کی شہادت کا اہم سبب یہ بنا. حکمران سمجھ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسے کم ہیں لیکن ہے، کہ ہم نے آقا حسین کی عزاداری کی ہے، گویا احسان کر دیا. اب ان کی اور ان کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. لیکن تلخ جملہ ہو گیا، سخت جملہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دو. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات خلیفہ کا خاص غلام آتا ہے کہ مولا حاکم نے آپ کی خصوصی دعوت کی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امام کے سامنے جو انگور رکھے گئے، مولا مامون کہہ رہا ہے یہ موسم کا تازہ تازہ پھل آیا، میرا دل چاہا کہ یہ والے پھل تو سب سے پہلے آپ کا حق ہے. مولا کا جملہ بھی آپ کو یاد ہے نا، یہ انگور، انگوری تابوت کا جنت کے میوے اور پھل اس سے بھی زیادہ بہترین. مامون گمراہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، بے وقوف نہیں. چونکہ کہا یہ جملہ تو بتا رہا ہے کہ آپ کو میرے اوپر شک ہے، تو میں پہلے کھاتا ہوں. اور آپ کو روایت سنی ہے کہ اپنے سامنے کے انگور اٹھائے جو بالکل ٹھیک، اور وہ جو سوئی کے ذریعے سے زہر ملایا گیا تھا وہ انگور امام کے سامنے تھا. اور امام نے جب مامون نے کھا کے کہا کہ شاید آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، پہلے میں آغاز کرتا ہوں، اب تو بسم اللہ کیجیے. امام اپنے سامنے کا انگور اٹھایا، ساری حدیث کی کتابیں دیکھ ڈالی، شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ کوئی مکتب فکر ہو، کوئی چیز کھاتے وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا. مگر جو انگور امام نے اپنے منہ میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کا آخری ٹکڑا بھی بہت اہم ہے. اس کے حکم کے سامنے سر جھکا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جب امام کو پتا تھا زہر تھا تو پھر امام نے کھایا کیوں؟ خود بتا دیا اس کا حکم تھا. اور کھڑے ہو گئے، 2 دانے نوش کیے، کھڑے ہو گئے. ماموں نے کہا مولا ابھی تو یہ سارے انگور رکھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا. اور پھر ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، گھر سے چلتے وقت غلام سے کہہ گئے تھے جب میں واپس آؤں گا نہ مجھ سے بات کرنا، نہ مجھے سہارا دینا، نہ میرے قریب آنا. میں اپنے حجرے میں جاؤں گا، دروازہ بند کر لوں گا، خبردار دروازہ بھی نہ کھولنا. جب خود سے دروازہ کھل جائے تم دیکھو گے میری میت تیار رکھے، تب مامون کو اطلاع دینا. غلام میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ یہ پوچھتا کہ فرزند رسول جب کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ میت کیسے تیار ہو. لیکن آج کی رات یہی وقت ہوگا جب امام مامون کے محل سے واپس آتے ہیں، حجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور یہ غلام کے کانوں میں برتن کے کھڑکنے کی آواز آتی ہے. اب اسے برداشت نہ ہوا، امام منع کر گئے تھے، برداشت نہ ہوا، اس نے ذرا سا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ میت تیار. وہ برتن غسل کا پانی تھا، لیکن ایک بچہ 9 سال کا میت کے سرہانے بیٹھا ہوا رو رہا.
یہ کمرہ تو خالی تھا. گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ اسی میت کی جانب اشارہ کیا, یہ میرے بابا کی میت ہے, اب میں تیرا نواں امام ہوں, مدینے سے اپنے بابا کو غسل و کفن دینے آیا ہوں. کوئی مدینے سے غسل و کفن دینے آ جاتا ہے اور کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہوتا ہے. مصائب کی اصل روایت اس کے بعد میں پڑھوں گا, یہ تو وہ جو 17 سفر کو آپ سن کے بیٹھے. ایک مرتبہ مامون کو اطلاع دی اور جنازہ اٹھا, لیکن باپ کی میت کے سرہانے میرا نواں امام بیٹھ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی کا یتیم ہوں, اب میں تیرا نواں امام ہوں. مولا آج یتیم ہوئے, لیکن 2 سال پہلے ہی نواں امام 2 سال پہلے ہی اپنی یتیمی کا اعلان کر چکا تھا. کب؟ جب 2 سال پہلے 8ویں امام کو دعوت نامہ ملا تھا مامون کا, اور امام مدینے سے چلے تھے تو سب سے آخری کام کیا کیا تھا؟ جد کی قبر پہ گئے تھے, پیغمبر کو الوداعی سلام کیا تھا. الوداعی سلام کر کے باہر آئے تھے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے, جب آپ رسول کی قبر کی زیارت کریں گے آخری دن, تو زیارت کر کے وہاں زیارت پڑھیں گے, پھر الوداعی سلام کر کے باہر آئیں گے. دیکھا کہ میرا بیٹا اس وقت نویں امام کی عمر تقریباً 7 سال تھی, زمین پہ بیٹھے, سر سے عمامہ اتار دیا, مدینے کی مٹی قبر رسول کے سامنے کی اپنے سر پہ ڈال رہے. 8ویں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا؟ کہا بابا جس بچے کو یقین ہو جائے کہ وہ یتیم ہونے جا رہا, وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ باپ ابھی زندہ ہے اور اتنا صحت مند ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرے گا. نواں امام اسی وقت سے باپ کا ماتم شروع کر چکا ہے. بابا آپ مدینے سے کیا جا رہے؟ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں یتیم ہونے جا رہا ہوں, کیونکہ اہل بیت کے گھرانے میں جب یتیمی آتی ہے نا تو ایسے ہی ماتم کیا جاتا ہے. نویں امام کو یتیمی کا یقین ہے تو مدینے کی مٹی اپنے سر پہ ڈال رہا ہے, اور کربلا میں جب سکینہ کو یقین ہوا میں یتیم ہونے جا رہی ہوں. حسین کے اصحاب تو حسین کے جو وفادار ہیں, ابھی آپ سلام کریں گے نا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ, آج زیارت وارثہ کے آخر میں شہداء کو سلام کریں گے نا, وہ تو ہیں وفادار. حسین کی سواری کا جانور بھی حسین کا اتنا وفادار. حسین اشارہ کرتے ہیں اور وہ حرکت میں آتا, مگر 2 موقع تھے جب زلجنا حسین کے اشارے پہ حرکت نہیں کر رہا. ایک 2 محرم کو جب یہ گھوڑا کربلا پہنچا, ٹھوکر کھا کے رک گیا, حسین نے ایڑ پہ ایڑ لگائی, زلجنا آگے نہ بڑھا, روایت سنی ہے نا. اور 10 محرم کی عصر عاشور آ گئی. حسین سب کو الوداعی سلام کر کے باہر آتے ہیں, زلجنا پہ سوار ہوتے ہیں, زلجنا کو اشارہ کرتے ہیں مقتل کی جانب چل. اس وقت زلجنا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا. 3 بار حسین نے کوشش کی, زلجنا آگے نہ بڑھا. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے زلجنا, مجھے پتا ہے کربلا میں سب سے زیادہ یا میرا آقا حسین تھکا ہے یا تو تھکا. بھئی ہر شہید جب شہادت ہوئی اس کا امتحان پورا ہو گیا. آخر وقت تک کون رہا تھا حسین کے ساتھ؟ عباس نہیں تھے, اکبر نہیں تھے, اصغر بھی نہیں تھے, زلجنا تھا آخری وقت تک. اے زلجنا تو بھی بہت پیاسا, صبح سے تو بھی بار بار مقتل گیا ہے اور بار بار آیا, لیکن اس دفعہ یہ آخری زحمت ہے, اور یہ آخری زحمت بھی آدھی ہے. حسین تجھے لے جائے گا, واپسی کے لیے تجھے زحمت نہیں دے گا, تجھے خالی آنا ہے. مگر زلجنا کو جب تیسری بار ایڑ لگائی گئی تو ایک بار اس نے پہلے تو سر اٹھا کے حسین کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری, اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا. ننھی بچی زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہے. وہاں مدینے میں امام تقی کہہ رہا بابا مجھے اپنی یتیمی کا یقین ہو گیا. یہاں کربلا میں سکینہ زلجنا سے کہہ رہی ہے, زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, سکینہ کو یتیم نہ کر جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. زلجنا کیا کرے, حسین کو مانے یا حسین کی یتیمہ سکینہ کی بات مانے؟ حسین اترے, سکینہ کو گود میں اٹھایا. ایک مرتبہ کہا سکینہ بیٹی دیکھ تیرے اونٹ کتنے سوکھے, تیرا چہرہ اتر گیا, مجھے جانے دے, شاید میں پانی لے کے آ جاؤں. صبح سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہی کہہ کر تو میرا چچا عباس گیا تھا, پانی بھی نہیں آیا, چچا بھی نہیں آیا.
یقین کیجئے حسین کے لیے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان ہے. سکینہ کو کس طرح مطمئن کریں, اور ادھر بچی 3 دن سے بھوکی بھی ہے, پیاسی بھی ہے, پوری رات عاشور کی شب جاگی ہوئی بھی ہے, صبح سے ہر شہید کا ماتم بھی کر رہی ہے. باپ کی گود میں پہنچی, گود کی گرمی, سینے کی نرمی, بس یہ آخری مرتبہ اس سینے پہ سوئے گی. آج کے بعد تو اونٹ کی پیٹھ پہ رسی سے باندھ کے لے جایا جائے گا. گود کی گرمی اور سینے کی نرمی اور رات بھر کی جاگ, سکینہ کی آنکھ لگ گئی. ایک مرتبہ نیند آ گئی, امام تقی سر پہ خاک ڈال رہے اور سکینہ نیند آ گئی اور فوراً آنکھیں کھولی. کہا بابا ذرا گودی سے اتار دیجئے. حسین نے گودی سے اتارا. سوچ رہے ہیں سکینہ کو کیسے مطمئن کروں. سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا, خدا حافظ, جائیے بابا خدا حافظ, اب مرنے کے بعد ملیں گے. حسین جیسا امام معصوم حیران ہو گیا. سکینہ ابھی روک رہی تھی اور ابھی بھیج رہی ہے. کہا بابا جیسے ہی سوئی خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا آئی اور آ کے کہہ رہی ہیں سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک. وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے مدینے کی گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا. دادی آ گئی ہیں, دادی کا حکم آیا ہے, جائیے بابا خدا حافظ. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میدان کربلا میں ننھی سکینہ کی اس یتیمی اور آج کی رات امام محمد تقی کی اس یتیمی کا واسطہ اور ان سب کی دادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ, اتنے گریہ کرنے والے ان مومنین اور ان مومنات کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما.